السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 916واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، سنیچر کے دن مغرب کی نماز کے بعد ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا کیمپس ہے ایجوکیشنل، اس کو اعظم کیمپس کہا جاتا ہے۔ وہاں کے اسمبلی ہال کے اندر جمعیت علماء پونے کی جانب سے حصول انصاف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب مدد اللہ العالی کی صدارت میں شدت کی بارش، اس کے باوجود الحمدللہ وہ جو اسمبلی ہال تھا اس کے اندر پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ لوگ ذوق، شوق اور اشتیاق کے ساتھ کہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ہماری کیا رہبری فرمائیں گے، کیا گائیڈنس ہم کو کریں گے، اور ماشاءاللہ لوگوں کا جو اشتیاق تھا۔ پھر میں نے بھی ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، میں نے کہا کہ بھائی بارش کی شدت ہے تو اپنے چینل پہ لائیو حضرت مولانا کے بیان کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 65,000 سے زیادہ ہمارے جو سبسکرائبرس ہیں، ان میں سے جو لوگ لائیو حضرت مولانا کے بیان کو سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ وہ استفادہ کر سکتے ہیں، جو اسمبلی ہال تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ واقعی میں بھی میرے محترم دوستو، حضرت مولانا نے جو باتیں بتائی ہے وہ پورا ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ میں جو ہے اس کا جو خلاصہ ہے، حضرت مولانا نے 3 باتیں مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی شدت کے ساتھ میں تاکید فرمائی، اور آج کا جو سبق ہے میں انہی 3 باتوں کے اوپر آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک امانت ہے، آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، چونکہ وہ 3 باتیں ایسی ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے اگر ان کے اوپر عمل کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعے میں بھی آج جن حالات کا مسلمان شکار ہے، مسلمان باطل کو بھی منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ مسلمانوں کو 3 چیزیں اپنے کمیونٹی کے اندر پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے صلاحیت، دوسرے ہے قابلیت، اور تیسرے حضرت نے فرمایا کہ طاقت۔ صلاحیت یعنی ہماری قوم جو ہے وہ ایک ایجوکیشنل، تعلیم یافتہ قوم نظر آئے، قوم میں کوئی بھی فرد ان پڑھ اور جاہل نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، پریکٹیکل تجربے کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ واقعی میں بھی دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی قوم جب ان پڑھ ہوتی ہے، جاہل ہوتی ہے، کیسے کیسے حالات سے وہ گزرتی ہے۔ آج دین سے دوری کی وجہ سے یہ جو مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کا مسئلہ ہے، مسلمان لڑکوں کے انحراف کا مسئلہ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے۔ حضرت مولانا کی بات کی روشنی میں اگر دیکھا جاوے تو ہمارے ہر گاؤں کے اندر، ہر بستی کے اندر مکاتب کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے ہر بستی، ہر محلے میں مکتب ہونا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے یہ۔ اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے جب قوم کو علم نہیں ہوتا ہے، اب میں چونکہ ہمارے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی طرف سے جو پینشن لوگوں کو دی جاتی ہے، تو انگریزی پڑھنا نہیں آتی ہے، مراٹھی نہیں معلوم، ہندی نہیں معلوم۔ اب پڑھنا نہیں آنے کی وجہ سے ہم نے ایک محتاج کو اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی طرف سے 10,000 روپے کا چیک دیے امداد کے طور پر۔ وہ بیچارہ گیا بینک کے اندر لے کے، تو بینک والے نے اس سے کہا اس کو 1 مہینہ لگے گا بولے کلیئر ہونے کے لیے۔ اس نے کہا یار 1 مہینہ تو بہت ٹائم ہو گیا، تھوڑا کم نہیں ہو سکتا کیا؟ ہاں ہو سکتا ہے نا بولے، لیکن 10% مجھے دینا پڑے گا، مطلب 10,000 کا چیک ہے، 1,000 روپے اس کو چاہیے۔ کیوں؟ صرف اس غریب انسان کے ان پڑھ پنے کا غلط فائدہ اٹھا کر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور میں اس ٹاپک کے اوپر اگر آپ کو مثالیں دینا چاہوں تو کئی مثالیں ایسی ہیں، کئی مثالیں ہیں میرے سامنے کہ فارم بھرنا نہیں آتا،
کوئی فارم اگر آن لائن بھرنا ہے اس کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے، تو حضرت مولانا کی بات کی روشنی میں ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن ایک بیداری مہم شروع کرے گا، اور ہم نے اس کی شروعات اپنے آفس سے اور اپنے مسجد سے شروع بھی کر دی ہے کہ قوم کا کوئی بھی فرد کم سے کم اس نے 10ویں کی تعلیم تو حاصل کیا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے باضابطہ ہم نے مہم کی شروعات کر دی ہے۔ اور ابھی جہاں جہاں پہ بھی ہم اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے اعتبار سے جو میٹنگز اور مشورے لینے والے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ابھی میرا سفر ہے، اگلے ہفتے ایک سفر ہے، اس کے بعد کے ہفتے میں مطلب جولائی کے ٹوٹل مہینے میں تو میرا مکمل سفر ہے، تو وہاں پہ انشاءاللہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ میں، ہمارا پہلا مقصد یہی رہے گا کہ قوم کا کوئی بھی بچہ وہ کم سے کم 10ویں سے محروم نہ رہے، اور بچہ ہی نہیں، ہم ہر بالغ کو بھی دینے لگائیں گے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ 10ویں پاس نہیں بھی کرتے ہیں تو کم سے کم ناپاس کا سرٹیفکیٹ تو آپ کے پاس رہے گا، وہ سرٹیفکیٹ کے لیے ہم کو یہ کام کی شروعات کرنا ہے۔ اور دوسری بات حضرت مولانا نے فرمائی قابلیت۔ آج جو ہے میرے محترم دوستو، قوم بزنس میں کیوں پچھڑی ہوئی ہے، اور ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں ہم کیوں پچھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دھیان نہیں ہے۔ رات میں 2-2 3-3 بجے ہماری دکانیں بند ہو رہی ہے، ہوٹلیں بند ہو رہی ہے۔ آپ سوچو، جس قوم کے نبی نے ان کو عشاء کے فوراً بعد سونے کا حکم دیا، اگر وہ قوم راتوں میں 3-3 بجے تک ہوٹلوں کو، چبوتروں کو، چوراہوں کو آباد رکھیں گی، اور دن میں اس وقت ان کا کام شروع ہوگا جس وقت میں کئی لوگوں کے آفیسز بند کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، بتاؤ نا مجھے قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ میں نے میرے ساؤتھ کوریا کے سفر نامے میں بتایا تھا کہ ساؤتھ کوریا کے لوگوں کی زندگی میں آپ کو اللہ کے نبی کی ساری سنتیں ملیں گی، ہر چیز کے اوپر ان کا عمل ہے، صرف وہ لوگ ایمان سے محروم ہیں، باقی مسلمانوں کی جو صفات مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ مغرب کی جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، وہاں پہ ڈنر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، فوراً لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا، اس کے بعد روڈوں پہ، راستوں پہ آپ کو سناٹا نظر آئے گا، اور صبح میں 4 بجے سے ٹریفک جام ہے، سگنل پورے چالو ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ لوگ صبح صادق سے ہی اپنے وقت کی شروعات کر لیتے ہیں، اور ٹائم کی اتنی پابندی، کیونکہ میری ہر سنیچر کو، ہر 15 دن کو میٹنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ میں، تو ہمارا جو اسکیڈیول ہے وہ ایک مہینہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کو جو ہے ہماری میٹنگ رہیں گی۔ تو میں دیکھتا ہوں جس دن میٹنگ ہے اس کے ایک دن پہلے ان کا میسیج آتا ہے، میٹنگ سے کئی گھنٹے پہلے آتا ہے، اور میٹنگ سے 5 منٹ پہلے وہ آن لائن ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات میری میٹنگ جو ہے انڈیا کے ٹائم کے حساب سے، چونکہ میں بھی دن بھر کا کام میں بیزی رہتا ہوں، اب رات میں 11 بجے کا میں نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں جب 11 بج رہے ہیں تو وہاں پہ 2:30 بج رہے ہوں گے، 3 بج رہے ہوں گے، لیکن وہ بندہ وہاں پہ اپنے وقت کی پوری پابندی کے ساتھ 5 منٹ پہلے سے آن لائن ہے۔ یہ میرے محترم دوستو ترقی یافتہ قوموں کی زندہ مثال ہے یہ۔ تو حضرت مولانا نے کہا کہ قابلیت یہ ضروری ہے، یہ مسلمان قوم اپنے آپ کو قابل بنائے، قابل، اور تعلیم میں قابل بنائیں، اور اس طریقے سے بزنس میں قابل بنائیں، اور کام میں قابل بنائیں، اور مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ میں آپ کو ایک مسلمان کلیکٹر صاحب کی مثال دیتا ہوں، 2 کلیکٹروں کی مثال۔ ایک تو اتر پردیش کے اندر عبد المنان اس کلیکٹر کا نام ہے، پوروانچل کے اندر ایک ضلع کے جو ہے وہ کلیکٹر ہے، جہاں پہ سوکھا پڑا ہوا تھا، کئی سالوں سے وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اور بارش ہوتی تھی تو پانی رکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ عبد المنان نام کے جو کلیکٹر ہے، انہوں نے وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ نہ ہوتے ہوئے بھی منریگا کے بجٹ کو استعمال کیا، اور وہاں جگہ جگہ پہ جو ہے انہوں نے پاٹ بندھارے، مطلب پانی کو روکنے کا انتظام کیا۔ 3 سال کی ان کی محنت کے بعد آج رزلٹ یہ ہے کہ صرف ان کا اپنا ضلع نہیں جس کے وہ کلیکٹر ہے، بلکہ اطراف کے 4 ضلع بھی ان کی محنت کی برکت سے سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں۔ کس نے کیا؟ یہ ایک مسلمان کی قابلیت کا نتیجہ ہے۔
اور ایک اور کلیکٹر صاحب جو ہمارے اصلاح معاشرہ کے ممبر ہے، معاون ہیں ہمارے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب میں ریٹائر ہو گیا تھا، اس کے باوجود سینٹرل گورنمنٹ نے مجھ سے یہ کہا بھائی آپ کو تھوڑا سا اور ٹائم دینا پڑے گا، آپ کا ریٹائرمنٹ کینسل ہوتا ہے۔ بولے ریٹائرمنٹ کے بعد میں بھی آج مجھے 7 سال ہو چکے ہیں، میں کلاس 1 کی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، ایک وقت میں 2 ضلعوں کا کام انہوں نے سنبھالا ہے، 2 ضلعوں میں کلیکٹر نہیں تھا، وہ اکیلے مسلمان صاحب، انہوں نے اپنے اندر خالی دنیاوی قابلیت نہیں پیدا کی، اللہ وہ بیچاروں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہر شر سے ہر فتن سے حفاظت فرمائے۔ تہجد کے وقت میں ان کا میسج مجھے ملا تو میں بھی جاگ ہی رہا تھا، میں نے ان سے پھر جب بعد میں بات کیا دن کے وقت میں بولا یار تہجد کے وقت میں، ہاں بولے میرا نفل روزہ تھا اور میں سحر کے لیے اٹھا تھا۔ میرے محترم دوستو، ارے آج بھی اس ہندوستان کے اندر مسلمان قوم کے اندر ایسے ہیرے، ایسے جواہرات، ایسے لال موجود ہے آج بھی، جو صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں دینی اعتبار سے بھی تقوی کے اس مقام پر ہے کہ کلیکٹر کی پوسٹ پہ ہو کر بھی وہ نفل روزے رکھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ میں کسی مفتی صاحب کا، شیخ الحدیث، مدرسے کے محتمم، مولانا صاحب، امام صاحب اور محلے کے امیر صاحب اور ایریے کے اکابر صاحب کا نہیں سنا رہا ہوں، یہ 2 ضلعوں کے کلیکٹر صاحب کی میں آپ کو کارگزاری بتا رہا ہوں۔ تو کیسا ہے اپورچونیٹیز اس ملک کے اندر، ارے آپ صلاحیت پیدا کرو، صلاحیت۔ اس ٹاپک کے اوپر میں آپ کو 100 مثالیں اور دے سکتا ہوں، لیکن ابھی چونکہ وقت کا تقاضا ہے، تیسری جو چیز حضرت مولانا نے فرمائی وہ ہے اپنے اندر طاقت کا پیدا کرنا۔ طاقت کیسے پیدا کریں گے؟ صرف میڈیا کے سامنے آ کے چلا پکار، کیمرے کے سامنے آ کے ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، اور یہاں پہ 4 قدم بھاگنے کی اوقات نہیں ہے، ضرورت پڑ جائے 5 میٹر بھاگنے کی تو ہاں ہاں بول کے پوری سانس اوپر آئیں گی۔ ارے بھائی میرے، صرف چلا پکار کرنے کا، اسٹیج پہ ایسے کودیا مارنے کا، اچھلنے کا، جوش میں جذبات میں قوم کو لانے کا، یہ خالی بھڑکاؤ بیان اور جوشیلی تقریریں، اس سے خالی قوم کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حضرت مولانا نے جو مثالیں بیان کی میرے دل کو لگی۔ مولانا نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر چھلانگ مار کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہے آج کوئی مسلمان ایسا؟ اچھا چلو جانے دو، دوڑتے ہوئے گھوڑے پر چھلانگ مار کے بیٹھنے والا بہت دور کی بات۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے گھوڑے کی سواری آج تک کی؟ خالی یہی بتا دو مجھے، گھوڑے پہ کتنے لوگ بیٹھے؟ خالی یہی۔ ارے کیا ہم لوگ یار، میرے محترم دوستو، حضرت مولانا نے جو فرمایا خالی باتیں کر کے جوشیلے جذباتیں، نعرے بازی، دھینگانا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے روزانہ 1-2-4 کلومیٹر دوڑنا چاہیے، روزانہ دوڑنا چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے، فٹ رہنا چاہیے۔ جب تک تمہارے اندر طاقت نہیں پیدا ہوں گی، دشمن کا مقابلہ کہاں سے کر سکو گے؟ اگر تمہارے اوپر کوئی ایسا حملہ کرے تو کیا تم بھی ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگو گے؟ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو گے؟ ظالم اور ظلم کرے گا جب تک کہ منہ توڑ جواب نہیں دو گے، اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے آپ کے اندر طاقت ہونا ضروری ہے۔ اور آپ گٹکے کھانے والے، آپ تمباکو کھانے والے، آپ کے منہ میں 12 مہینے میراج بھرا ہوا ہے، اور اللہ حفاظت کرے عام دنیا داروں کو دو چھوڑ کر مسجدوں میں رہنے والوں کو میں جب دیکھتا ہوں، مصلوں پہ کھڑے رہنے والوں کو منہ میں پورا میراج بھرا ہوا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھانے والوں کو اللہ حفاظت فرمائے، میراج کے بغیر ہضم نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستو، افسوس کی بات، مسجد کے اندر حدیث کی تعلیم چل رہی ہے اور 4-5 کے منہ میں، کسی کے منہ میں ویمل بھرا ہوا ہے، کسی کے منہ میں میراج بھرا ہوا ہے، کسی کے منہ میں جو ہے گٹکا، گائے چھاپ، زردہ بھرا ہوا ہے، اور بیٹھے ہوئے ہیں حدیث کی تعلیم کے حلقے میں۔ ملیں گی حدیث کی برکتیں ایسے سے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فٹنس دیکھو، آپ صحابہ کے مقابلے لگایا کرتے تھے، دوڑ کے، تیرنے کے. اور یہ ہمارا آج کا مسلمان خالی اس کو جوشیلے الفاظ چاہیے، جوشیلی باتیں چاہیے، بس ایسا اچھلتا ہی ہے 4 فٹ، اور خود کے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا کرنے کو تیار نہیں. تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ جمعیت کا جو یوتھ ونگ ہے اس کا بھی قیام انشاءاللہ یہاں پہ عمل میں لائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے فٹنس پہ دھیان دیتے ہوئے ہم روزانہ تھوڑی سی رننگ کرے، تھوڑا سا ایکسرسائز کرے، کھانے پینے پہ اپنا دھیان دے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، یہ جو 3 چیزیں ہیں انشاءاللہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن ایڑی چوٹی کا زور لگا کر امت میں ان کو بیدار کرنے کی فکر اور کوشش کریں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.